بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشرف نے جمالی صاحب کو کہا کہ اس آرڈر پر دستخط کر دیں کیونکہ ہم مجبور ہیں۔ امریکہ سے جہاز آ گیا ہے اور ہمیں ڈاکٹر A.Q خان، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان کے یہ الفاظ سن کر جمالی صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے پرویز مشرف کو کھری کھری سنا دی۔ سب سے دلچسپ تجویز گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین نے دی کہ کرنسی نوٹوں پر قائد اعظم کے ساتھ مشرف کی تصویر بھی چھاپی جائے۔ چودھری نثار کے تکبر اور غرور کا تماشا میں نے اس وقت دیکھا جب میں وزیر اعظم نواز شریف کے سٹاف آفیسر کی حیثیت سے PM ہاؤس میں اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا تھا۔ جدید دور کے دربار یعنی پرائم منسٹر ہاؤس کے ماحول میں ایک عجیب قسم کا تناؤ سا تھا۔ درباریوں کے چہروں پر ہر وقت تناؤ، کھچاؤ، خوش آمد اور سازش کے آثار نمایاں نظر آتے تھے۔ اس غیر صحت مندانہ ماحول میں ایک صحت مند شخص ملتے ہی دل کو بھا گیا۔ چہرہ ملمہ سازی سے پاک، گفتگو ایک ٹھگ دیہاتی کی طرح بے باک، آنکھوں میں راجپوتانہ اخلاص، اور گفتگو میں بتایا گیا کہ یہ پرائم منسٹر کے PRO رائے ریاض ہیں جو جلد ہی وزیر اعظم کے پریس سیکرٹری اور ہمارے دوست بن گئے۔ بعد میں انہوں نے کئی اور وزیر اعظم بھی بھگتائے۔ اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران انہوں نے نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کی حرکات و سکنات کو قریب سے دیکھا۔ انہی حرکات کے بارے میں وہ اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب رائے عامہ میں چودھری نثار علی خان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ چودھری نثار علی خان میاں نواز شریف کے درینہ ساتھی اور ہر کابینہ میں وزیر رہے۔ وہ راولپنڈی چکری کے چودھری فتح خان کے فرزند اور لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ جنرل افتخار 12 اکتوبر 1999 تک ڈیفینس سیکرٹری تھے۔ چودھری نثار کی وزارت ہمیشہ بہت اہم رہی ہے اور میاں صاحب نے ہمیشہ ان کے مشوروں کو اہمیت دی ہے، مگر 2017 کے زوال کے بعد میاں صاحب اور چودھری نثار کے راستے آہستہ آہستہ جدا ہوتے گئے۔ چودھری نثار کی خوبیوں سے زیادہ ان کی خامیاں ان پر حاوی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خامی ان کا بے پناہ غرور اور تکبر ہے۔ میری ان سے اچھی دعا سلام تھی، پھر حالات بدلے۔ اکتوبر 1999 کے بعد میاں صاحب جلا وطن ہوئے تو مجھے بھی کچھ دن وزیر اعظم ہاؤس میں چند دوسرے افسروں کے ساتھ بند رکھا گیا۔ وہاں بند ہونے والے لوگوں میں وہی افسران شامل تھے جنہوں نے میاں صاحب کو آخری وقت میں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ مگر جب میاں صاحب مشکل میں پھنسے نظر آئے تو کابینہ کے 2 وزیر چودھری نثار علی خان اور راجہ نادر پرویز خاموشی سے مگر بڑی تیزی کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس سے نکل گئے۔ اس طرح وہ پرویز مشرف کی انتقامی کارروائی سے بچ گئے اور گھر میں رہے۔ ویسے بھی ان کی فوج کے ساتھ لائن سیدھی تھی اور میاں صاحب کے ساتھ اختلاف کی وجہ بھی شاید یہی تھی۔ ان کے دوسرے بھائی جنرل افتخار علی خان 12 اکتوبر 1999 کے وقت تک سیکرٹری ڈیفینس تھے۔ وہ ہر درجہ میں لسار اور انکسار پسند شخصیت کے مالک تھے اور بہت عزت اور قدر کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، بلکہ چودھری نثار سے زیادہ ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ چودھری نثار کے تکبر اور غرور کا تماشا میں نے اس وقت دیکھا جب میاں والی سے تعلق رکھنے والے ایک MPA نے بڑے درد مندانہ انداز میں میاں نواز شریف سے شکایت کی کہ میں چودھری نثار سے اپوائنٹمنٹ لے کر ان کے دفتر گیا۔ راستوں سے ناواقف ہونے کے باعث میں 15 منٹ دیر سے پہنچا تو انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ دفتر میں موجود تھے۔ دفتر کا دروازہ کھلا تھا اور وہ مجھے نظر آ رہے تھے۔ وہ دفتر میں تصویر لگوا رہے تھے مگر مجھے 2 منٹ ملنے سے انکار کر دیا۔ MPA نے کہا کہ ہم بیک ورڈ علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے ڈرائیور بھی راستوں سے ناواقف ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں کہ کل کو اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جائے۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی گرفت کو دیکھا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، حالات سب کے سامنے ہیں، لیکن یہاں چودھری نثار کا ذکر ہے۔ 2018 کے الیکشن میں وہ بری طرح ہارے یا ہرا دیا گیا۔ اگر ہرائے گئے ہیں تو انہی لوگوں کے ہاتھوں جن سے ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ صرف ایک MPA کی سیٹ پر کامیاب ہوئے، پھر 3 سال بعد نہ جانے کس وجہ سے حلف لینے پہنچے۔ صوبائی اسمبلی میں چیمبر میں 2 گھنٹے انتظار کیا مگر سپیکر سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر ڈپٹی سپیکر کا انتظار کیا مگر ان سے بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ چودھری نثار جو چند منٹ انتظار نہیں کر سکتا تھا، گھنٹوں انتظار کے بعد واپس راولپنڈی آ گیا۔ حلف نہ ہو سکا۔ 2 دن بعد کسی نامعلوم MPA جو سپیکر کی کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے حلف لیا۔ خطاب کی دعوت دی گئی مگر خطاب نہ کر سکے اور MPA بن کر واپس آ گئے۔ جو لوگ کسی بڑے دھماکے کا انتظار کر رہے تھے وہ مایوس ہو گئے۔ میرے دونوں بھائیوں چودھری نثار اور جنرل افتخار سے اچھی دعا سلام تھی۔ جنرل افتخار کو اللہ غریق رحمت کرے، بہت اچھے انسان تھے، بہت جلد فوت ہو گئے۔ 12 اکتوبر 1999 کے بعد
میاں صاحب تو جلا وطن ہوئے مگر ان کے ساتھ والے افسران بھی خوار ہو گئے۔ مجھے کافی دن پوسٹنگ نہ ملی، کافی دنوں بعد پوسٹنگ ملی، مگر ساتھی افسران اور سینئر افسران زیادہ بات کرنے سے کتراتے تھے کہ انہیں کہیں پرویز مشرف کی طرف سے نقصان نہ پہنچے۔ پھر تھوڑے دنوں بعد ہی سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ایک تگڑے افسر کی ضرورت ہے اور تم فلاں چارج سنبھال لو۔ میں نے دل میں کہا کہ شکر ہے آپ نے تسلیم کیا کہ میں تگڑا افسر ہوں۔ وقت گزرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور کچھ دوستوں کی مدد سے میں پھر پریس سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر میر ظفر اللہ خان جمالی بنا۔ وہاں سے جب میری ٹرانسفر ہونے لگی تو جمالی صاحب نے پوچھا کوئی خدمت؟ میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے باعزت جاتے ہوئے افسر کو اس کی پسند کی پوسٹ دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ بتاؤ۔ ان کی مہربانی سے مجھے انڈیا میں منسٹر پریس لگا دیا گیا، جہاں 3 سال مکمل کر کے میں 2007 میں واپس آیا تو میں ایک دن اسمبلی ہال گیا۔ وہاں میں عامر الیاس رانا اور طارق سمیر کے ساتھ چودھری نثار کے چیمبر میں گیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد چودھری نثار آئے تو میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ چودھری نثار نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں نے زبردستی بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں شرمسار اور حیران و پریشان ہو کر واپس آیا۔ میرے پوچھنے پر عامر الیاس رانا نے بتایا کہ چودھری نثار کا خیال ہے کہ آپ جنرل مشرف کے ساتھ مل چکے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ چودھری صاحب یہ چاہتے تھے کہ میں نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتا۔ میری انڈیا کی پوسٹنگ میری سینیارٹی کے مطابق تھی اور جمالی صاحب کے ساتھ پوسٹنگ اس طرح ہوئی کہ ایک سینئر افسر جس کو پریس سیکرٹری لگایا گیا تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے تھے۔ اس موقع پر یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ میاں صاحب کی جلا وطنی کے دوران میں انڈیا سے خاموشی کے ساتھ لندن گیا تو میاں صاحب نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ ملاقات کی۔ چودھری نثار کی ناراضگی ناقابل فہم بلکہ ان کی شخصیت کا اصل پرقلم تو تھی۔ کئی دوسرے سیاستدانوں کی طرح وہ آج کل گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میر ظفر اللہ خان جمالی بلوچستان سے پہلے وزیر اعظم تھے جو 23 نومبر 2002 کو پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ پرویز مشرف ملٹری ڈکٹیٹر کے طور پر موجود تھے، لہٰذا وہ پورے پاورفل وزیر اعظم نہ تھے، مگر پھر بھی پرانے پارلیمنٹیرین ہونے کے باعث عزت و تکریم کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ بلوچستان کے سردار ہونے کے ناطے ان کی عزت اور احترام بھی چلتا تھا اور مسلم لیگی ہونے کی وجہ سے بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ میری پوسٹنگ ان دنوں PID میں تھی۔ اس سے پہلے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ 2 دفعہ پریس سیکرٹری رہ چکا تھا اور اس طرح انفارمیشن گروپ کے افسران میں میرا تجربہ وزیر اعظم ہاؤس کا سب سے زیادہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ وزارت اطلاعات مجھے ضرور جمالی صاحب کے ساتھ بطور پریس سیکرٹری تعینات کرے گی۔ جمالی صاحب کی وزارت عظمیٰ کا اعلان ہوتے ہی میں نے ان کے لیے بطور وزیر اعظم قومی اسمبلی کی پہلی ڈرافٹ لکھی اور وہ ڈرافٹ لے کر مسلم لیگ ہاؤس پہنچ گیا۔ جمالی صاحب سے دعا سلام کے بعد میں نے بتایا کہ جناب آپ بڑے نازک وقت پر وزیر اعظم بنے ہیں، جبکہ پرویز مشرف بھی قائم ہیں، مگر سیاسی رہنما اور منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے آپ کی حیثیت بہت اہم ہے، لہٰذا آپ کا عہدہ سنبھالنا ملک کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے میں آپ کی پہلی تقریر کا ڈرافٹ لکھ کر لایا ہوں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں پڑھتا ہوں اور جہاں جہاں آپ تبدیلی مناسب سمجھیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جمالی صاحب کی عادت تھی کہ ایک دفعہ آدمی کو غصے سے دیکھتے تھے، پھر بات شروع ہونے کے بعد اگر انہیں بات اچھی طرح لگتی تو ان کے غصے کا انداز شفقت میں بدل جاتا تھا۔ سو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے ڈرافٹ ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا، تھوڑا سا پڑھا، چہرے کے تاثرات کچھ بہتر ہوئے، لگا کہ انہیں طرز تحریر پسند آیا۔ پوچھا آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ میں نے بتایا کہ میں نے MA جغرافیہ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں نے بھی BA میں جغرافیہ پڑھا ہے۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد انہوں نے ڈرافٹ رکھ لیا اور کہا کہ میں اسے دیکھوں گا اور پھر آپ کو بلاؤں گا، مگر پھر بلاوا نہ آیا۔ پریس سیکرٹری کی پوسٹنگ کا مرحلہ آیا تو میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا کہ وزارت اطلاعات نے 5 افسران کے نام ارسال کیے، مگر ان میں میرا نام نہ تھا۔ پریس افسر کا منصب تو ویسے ہی مشکل ہے کیونکہ لوگ نیگیٹو خبر کو پڑھتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، پازیٹو خبر کو کوئی نہیں دیکھتا اور ہر کوئی میڈیا ایکسپرٹ بنا پھرتا ہے۔ پھر وزیر اعظم ہاؤس میں بیوروکریسی کے لوگ اور ملٹری سیکرٹری EDC وغیرہ ہر وقت پریس افسر کے نمبر کاٹنے میں لگے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آسان ہے کہ ایک اخبار کی چھوٹی سی خبر پڑھ کر وزیر اعظم کے کان میں کہا جاتا ہے کہ سر آج نوائے وقت نے یہ لکھ دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ پریس سیکرٹری نے کام نہیں کیا۔ اس لیے پریس سیکرٹری ہر وقت دیگر افسران کے ساتھ کمپٹیشن میں رہتا ہے اور اسے پرو ایکٹیو ہو کر کام کرنا پڑتا ہے۔
میرے تجربے اور مجھے نظر انداز کر کے وزارت اطلاعات نے ایک سینئر مگر شریف افسر ملک فضل الرحمان کو وزیر اعظم جمالی صاحب کا پریس سیکرٹری تعینات کر دیا۔ ملک صاحب 2-3 مہینے پریس سیکرٹری رہے، مگر وہ پریس سیکرٹری کے کام اور وزیر اعظم ورکنگ سے نابلد تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھے رہتے تھے اور اس اقتدار و انتظار میں رہتے تھے کہ وزیر اعظم بلائیں گے، مگر وزیر اعظم اتنا مصروف ہوتا ہے کہ انہیں بلانے کا وقت ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی افسر سامنے ہوتا ہے اسے ہی کام کہہ دیتے ہیں، اور اے ڈی سی اور پروٹوکال کے افسران اپنے نمبر بنانے اور تعلقات بنانے کے لیے فوراً پریس سیکرٹری کا کام سنبھال کر اخباروں اور ٹی وی کو ٹیلی فون کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جمالی صاحب کے قریبی سیاسی ساتھی ضیاء منور مرحوم ان کے پولیٹیکل سیکرٹری تعینات ہوئے۔ ان کے دوستوں میں ہمارے کامن دوست عامر الیاس رانا اور طارق سمیر بھی ہر وقت وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں موجود رہتے تھے۔ بہت جلد انہیں بھی احساس ہو گیا کہ ایک تجربے کار اور مستحق پریس سیکرٹری ہی وزیر اعظم کی امیج بلڈنگ اور پروجیکشن کر سکتا ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن جمالی صاحب نے کہا کہ اس پریس سیکرٹری نو کڈو اس تو پہلے کہ اے مینو کڈا دے وے، یعنی اس پریس سیکرٹری کو نکالو اس سے پہلے کہ یہ مجھے نکلوا دیں۔ جمالی صاحب نے ضیاء مرحوم، عامر الیاس رانا اور طارق سمیر سے پوچھا کہ نیا پریس سیکرٹری کون ہونا چاہیے۔ انہوں نے میرا نام لیا اور بتایا کہ یہ مسلم لیگ کی حکومت میں 2 دفعہ میاں نواز شریف کے ساتھ پورے دور میں پی آر او اور پریس سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ جب انہوں نے میری تعیناتی کی منظوری دی تو وزارت اطلاعات بالا والا وزیر اعظم ہاؤس کا پروٹوکول ونگ سے ٹیلی فون آیا کہ سر مبارک ہو، آپ کے پریس سیکرٹری کے آرڈر ہو گئے ہیں، آپ فوراً اپنا پاسپورٹ بھجوا دیں کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا بیرون ملک جانے کا پروگرام بن رہا ہے۔ میں نے خاموشی سے پاسپورٹ دے دیا مگر کسی سے ذکر نہیں کیا کیونکہ ایسی پوسٹنگ کا آخری سیکنڈ تک پتہ نہیں ہوتا۔ اسی دن رات کے 1 بجے فون آیا کہ آپ صبح 7 بجے نور خان ایئر بیس پر پہنچ جائیں، وزیر اعظم کے ساتھ آپ نے خلیجی ممالک کے دورے پر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تحریری آرڈر تو نہیں ہوئے، تو جواب ملا کہ کوئی بات نہیں، وزیر اعظم نے جب کہہ دیا تو باقی کاغذی کارروائی ہے اور آپ کا نام وزیر اعظم کے ساتھ جانے والے وفد میں شامل ہے۔ رات کے 1 بجے شیروانی، لاونج سوٹ اور دیگر مختصر سفری سامان پیک کیا۔ اپنے تجربے کی بنا پر میں ہمیشہ ہینڈ کیری میں رکھتا تھا کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ منزل پر پہنچ کر باقی افسران سامان کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے جبکہ میں تیار ہو کر وزیر اعظم کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ بہرحال صبح وزیر اعظم کے ساتھ روانگی ہوئی۔ وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھتے ہی میں نے پروٹوکول آفیسر سے پروگرام مانگا کیونکہ اس سے پہلے کچھ بھی میرے علم میں نہ تھا۔ پروگرام دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ وزیر اعظم کی مصروفیات میں دبئی، شارجہ، ابوظہبی، بحرین اور کویت کی ریاستیں تھیں اور ان جگہوں پر وزیر اعظم کی پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات بھی تھی۔ مجھے اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ ہوا تھا کہ جب کمیونٹی سے ملاقات ہوتی ہے تو وزیر اعظم کا خطاب بھی ضرور ہوتا ہے۔ میں نے فوراً وزیر اعظم کی تقاریر کے ڈرافٹ بنانے شروع کر دیے۔ باقی افراد جب ناشتہ کر رہے تھے تو میں اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وزیر اعظم کے خصوصی طیارے کی لینڈنگ سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ان کی تقاریر کے 5 ڈرافٹ تیار تھے۔ میں فوراً آگے کی سیٹوں پر گیا، وزیر اعظم کو بتایا کہ آپ کی کمیونٹی سے خطاب پوائنٹس تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے حسب معمول پہلے غصے سے دیکھا، کاغذات پر پہلے سرسری نظر ڈالی اور پھر مجھے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بعد میں جلد ہی ان کے چہرے کے تاثرات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ جو وہ پڑھتے گئے، الحمدللہ میرا تجربہ اپنا کام کر گیا اور ان کے چہرے پر طمانینت اور اپروول کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے کاغذات سمیٹے اور میرے حوالے کر دیے اور کہا کہ جب میں کمیونٹی کی میٹنگ میں جاؤں تو مجھے دے دینا۔ ہر میٹنگ سے پہلے میں نے ان کے ٹاکنگ پوائنٹس ان کے سامنے رکھے اور ان نکات کی روشنی میں انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا اور اس طرح الحمدللہ میرا وزیر اعظم ہاؤس میں پریس سیکرٹری کی حیثیت سے تیسرا دور شروع ہوا۔ جمالی صاحب کے ساتھ تجربہ اچھا رہا۔ ان کے ہاں کام کا پریشر کم تھا کیونکہ وہ کمر کے درد میں مبتلا رہتے تھے۔ ظفر اوان مرحوم ان کے فیزیو تھراپسٹ تھے اور ان کی صبح آ کر فیزیو تھراپی کرتے تھے۔ عام طور پر ان کی سرکاری مصروفیات 10-11 بجے کے بعد شروع ہوتی تھی مگر وہ رات دیر تک موجود رہتے۔ ایک دن مجھے اچانک کہنے لگے، رائے ریاض، تمہاری فیصل سال حیات سے کیا دشمنی ہے؟ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے حیران اور پریشان ہو کر کہا کہ سر، میری کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ سیاسی لیڈر ہیں اور میں سرکاری ملازم۔ ویسے ان کا گاؤں میرے گاؤں کے قریب ہے، البتہ ان کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے اور ہمارا خاندان شروع سے ہی مسلم لیگی ہے۔ اس طرح
सियासी सोच का फर्क जरूर है, मगर दुश्मनी वाली कोई बात नहीं। जमाली साहब ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर कहा कि आज फैसल साले हयात मेरे पास आया था। कहने लगा कि आपने मेरे पूछे बगैर मेरे मुखालिफ को लगा दिया है। मैंने इसे कहा कि फैसल, तुम कौन होते हो मेरे स्टाफ के बारे में सवाल करने वाले? मैंने इसे डांट दिया है। फैसल साले हयात उन दिनों पीपल पार्टी को छोड़कर परवेज मुशर्रफ के साथ मिल चुके थे और जमाली साहब की काबीना में शामिल थे। जब भी कैबिनेट मीटिंग के दौरान मिलते तो बड़ी अच्छी तरह से दुआ सलाम करते, मगर सियासतदानों के इस रंग को देखकर मैं बहुत अरसा तक हैरान और परेशान रहा। इससे पहले सैयदना आबदा हुसैन के साथ भी मेरा तजर्बा कोई अच्छा नहीं रहा। वो जतोई के केयर टेकर सेटअप में वजीर इतलात बनी और आते ही इन्होंने मेरे से पूछा कि राजा साहब, आप मेरे साथ स्टाफ अफसर लगना पसंद करेंगे? मैंने हामी भर ली तो इन्होंने मुझे अपने साथ डायरेक्टर मिनिस्टर ऑफिस लगा लिया। लेकिन ये तजर्बा इस तरह बुरा साबित हुआ कि मैं पहले मिलने जाता था तो इनके पास जाकर बैठकर बात करता था, मगर अब वो मुझे बुलाती तो जंग के अवाम और नाज बैठे हुए होते थे और मैं कापी कलम लेकर खड़े खड़े इनके अहकामात नोट करता। फिर इस दौरान वो गुस्से का इजहार भी करती। जिस तरह के लोगों के सामने वो मेरे साथ तौहीन आमेज रवैया अख्तियार करती, वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। आखिर चंद दिनों के इस तलख तजर्बे के बाद मैंने अर्ज किया कि बीबी साहिबा, मैंने 20 साल सर्विस की है। CSS के बाद और भी 20 साल मजीद सर्विस बाकी है। आप लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करती हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दें। बीबी साहिबा ने मेरी ये बात सुनकर यकदम अपना लहजा बदल लिया। कहने लगी, मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आन पड़ा है, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इनके इस लहजे और इस बात से मैं सोच में पड़ गया और कहा, ठीक है, मैं हाजिर हूँ। मगर ये सियासतदान का एक दूसरा रुख था। दूसरे दिन मालूम हुआ कि इन्होंने सुबह सुबह सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मजहर रफी मरहूम को बुलाया और कहा कि राय रियाज समझता है कि इलेक्शन में पीपल पार्टी जीत जाएगी, इसलिए इसे फौरन क्वेटा ट्रांसफर कर दें। मजहर रफीक बहुत तजर्बेकार और जहांदीदा अफसर थे। दूसरा, वो खुद भी चन्योट के रहने वाले थे। इन्होंने वजीर साहबा को ठंडा किया और कहा कि आपके इलाके का अफसर है और जंग से ताल्लुक रखने वाला एक ही अफसर है, इसलिए ट्रांसफर ना करें। वैसे भी केयर टेकर सेटअप 2-4 हफ्ते की बात है, आपको एक और अफसर दे देते हैं, मगर राय रियाज को डिस्टर्ब ना करें। आखिर आबदा हुसैन को कुछ बात समझ आ गई। मेरे ट्रांसफर पर इन्होंने जोर ना दिया और मजहर रफीक साहब ने इंफॉर्मेशन ग्रुप के मोहम्मद आजम, जो उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर थे, इनके साथ लगा दिया। मोहम्मद आजम बाद में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बनकर रिटायर्ड हुए। शरीफ आदमी थे। जैसे तैसे इन्होंने मुश्किल वक्त निकाल लिया, लेकिन हर वक्त परेशान रहते थे। शाहजियोना ग्रुप के दोनों वज़रा का ये रूप मैंने जाती तौर पर देखा। वैसे तो कुदरतुल्लाह साहब ने अपनी किताब साहबनामा में तफसील के साथ बताया है कि किस तरह जंग के सियासतदानों ने स्कूलों के क़याम की मुखालफत करके जंग के अवाम को तालीम और तरक्की से महरूम रखा। बदकिस्मती से हालात में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आई। आबदा हुसैन का वाहिद मलकियत दुशहरा गाँव में अभी तक लड़कियों का प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। बहरहाल जमाली साहब के साथ वक्त अच्छा गुजरा, मगर अब वजीर आजम हाउस में तीसरी पोस्टिंग के बाद मेरा दिल रोज रोज की टेंशन और बेटाइमी नौकरी से उचाट हो चुका था। जमाली साहब के एक साहबजादे कैप्टन शाह नवाज ADC थे। वो अमूमन थोड़ी देर के लिए 11-12 बजे के करीब ऑफिस आते। इन्होंने अपने पीर साहब की तस्वीर मेज की दराज में रखी हुई थी। वो दराज खोलकर तस्वीर चूमते और फिर रख कर फौरन कहीं चले जाते। मंदिरा के करीब इनका पीर खाना था, वहाँ वो किसी दरबार पर हाजिरी देने जाते। मेरे ऊपर अक्सर सवारी करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक जमाना देखा, मैंने कभी वजीर आजम के सिवा किसी को सर पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी थी। जमाली साहब के दूसरे बेटे फरीद जमाली, जो सियासत में भी थे, वो भी अक्सर किसी रीजनल अखबार की छोटी मोटी खबर को पढ़कर आ जाते हैं और कहते हैं, इस पर आपने क्या एक्शन लिया है? मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की कि प्रेस सेक्रेटरी के पास एक्शन लेने का कोई अख्तियार नहीं होता। इन छोटे मोटे अखबारात को नजरअंदाज करना ही बेहतर पॉलिसी है। बहरहाल फिर भी मैंने एक सिंधी अखबार नवीस एहसान नारीजो को मुनासिब मुशाहरा पर रख लिया। रोजाना इलाकाई और सिंधी अखबारात को देखकर एक समरी बनाते जो मैं वजीर आजम को भेज देता और साथ ही PIO को इस दरख्वास्त के साथ भेज देता कि इन अखबारात को हिदायत करें कि नेगेटिव खबरों से परहेज करें। फरीद जमाली साहब का इंग्लैंड में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। इन्हें इनके भाई उमर जमाली का आधा जिगर लगाया गया था। वो अक्सर कराची रहते थे। परवेज मुशर्रफ ने जमाली साहब को फरीद जमाली की शिकायत की कि वो कराची में करप्शन करते हैं, जिस पर जमाली साहब को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने परवेज मुशर्रफ को खरी खरी सुना दी और कहा कि मेरा बेटा खुद सियासत में है, MNA भी है, तो लोगों से राब्ता तो करेगा। अब सियासी सरगर्मियों को
کرپشن کا نام نہیں دے سکتے۔ جمالی صاحب کے پرویز مشرف سے تعلقات خراب ہونے لگے، خاص طور پر روز بیلٹ ہوٹل کی فروخت اور ڈاکٹر اے کیو خان کی امریکہ حوالگی کی وجہ سے تعلقات بہت خراب ہوئے۔ سب سے دلچسپ تجویز گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین نے دی کہ کرنسی نوٹوں پر قائد اعظم کے ساتھ مشرف کی تصویر بھی چھاپی جائے، جسے جمالی صاحب نے یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ بابائے قوم کے ساتھ کسی کی تصویر نہیں چھاپی جا سکتی۔ روز بیلٹ ہوٹل کا معاملہ زیادہ خطرناک تھا۔ پرویز مشرف کا بیٹا بلال مشرف جو امریکہ میں رہائش پذیر تھا، اس نے روز بیلٹ ہوٹل کی فروخت کے لیے کسی مالدار پارٹی کو تیار کیا اور اس نے مبینہ طور پر بھاری کمیشن بھی طے کر لیا، مگر جب بات وزیر اعظم تک پہنچی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اس طرح ملک کا ایک عظیم سرمایہ پرویز مشرف کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گیا۔ ڈاکٹر اے کیو خان حملہ تو مزید خطرناک اور پریشان کن تھا۔ پرویز مشرف نے جس طرح ڈالروں کے عوض پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا تھا، اسی طرح اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق اور محسن پاکستان کو بھی امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے میں ان کے قریبی غیر سیاسی لوگ بھی شامل تھے، لیکن وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن جمالی صاحب کو پیغام آیا کہ جنرل مشرف فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جمالی صاحب نے ہمیں بتایا جب میں وہاں گیا تو پرویز مشرف اپنے چند قریبی جرنیلوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے جاتے ہی جمالی صاحب کو کہا کہ اس آرڈر پر دستخط کر دیں کیونکہ ہم مجبور ہیں، امریکہ سے جہاز آ گیا ہے اور ہمیں ڈاکٹر اے کیو خان کو امریکہ کے حوالے کرنا ہے۔ جمالی صاحب نے صحیح بلوچ سردار ہونے کا ثبوت دیا اور بالکل ڈٹ گئے اور کہا کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ اہم اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب پرویز مشرف نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے عراق میں فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، جسے جمالی صاحب نے یکسر مسترد کر دیا۔ پے در پے اس قسم کے چند واقعات جمالی صاحب کے وزیر اعظم ہاؤس سے رخصتی کا باعث بنے، مگر ان تمام معاملات میں جمالی صاحب نے بلند کردار اور اعلیٰ ملکی مفاد میں فیصلے کیے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ جمالی صاحب کے تیسرے بیٹے عمر جمالی نہایت شریف انسان تھے۔ وہ زیادہ تر گاؤں میں رہتے تھے اور کسی سرکاری کام میں مداخلت نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے۔ چوتھے بیٹے میجر جاوید جمالی ڈیوٹی پر رہتے تھے، ان سے زیادہ ملاقات نہ ہوئی۔ جمالی صاحب سعودی عرب کے دورے پر گئے تو ان کے لیے کعبۃ اللہ کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ اللہ، اس عاشق رسول کے ساتھ ہماری بھی قسمت کھل گئی اور ہمارے جیسے گناہگار کو بھی خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت مل گئی اور نفل ادا ہوئے۔ ایسی کیفیت تھی کہ لگتا تھا کہ ابھی حرکت قلب بند ہو جائے گی اور یا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ہمارے ساتھ مشہور مترجم اور نہایت عظیم شخصیت بحر اللہ ہزاروی مرحوم، جائیہ منور مرحوم اور دیگر چند افراد تھے۔ خانہ کعبہ میں داخلے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی ہے۔ سیڑھی لگائی گئی تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہمارے اوپر تو ایسا خوف اور ہیبت آ رہی تھی کہ فوری طور پر تو سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا ہوا، مگر پھر بعد میں جب یادداشت کو ٹٹولا اور یاد کیا تو تصویر واضح ہو گئی۔ ہوا یوں کہ وزیر اعظم کے ساتھ جانے والے افسران کے علاوہ اس وقت کچھ دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے، جن میں ایمبیسی کے 2-3 افسران بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم کے چیف سیکیورٹی افسر ایس پی ظہور ایک منحنی شخصیت کے مالک تھے جو بلوچستان سے آئے ہوئے تھے۔ یکدم یہ ہوا، وزیر اعظم کا قافلہ جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا تو وزیر اعظم نے سب سے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، ان کے بعد 1-2 اور افراد چڑھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اچانک ایک شخص جو سیڑھی چڑھ رہا تھا، اسے ایس پی ظہور نے یکدم دونوں ہاتھوں سے سیڑھی سے اٹھایا اور نیچے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ظہور نے اپنے سے دگنی جسامت کے انسان کو کیسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد سعودی سیکیورٹی نے اس شخص کو روک لیا اور ہم لوگ خاموشی سے اوپر گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر بتایا گیا کہ آپ کسی بھی طرف رخ کر کے نفل پڑھ سکتے ہیں، تو ہم سب نے مختلف سمتوں میں رخ کر کے نفل ادا کیے۔ خوف اور دہشت کے باعث زیادہ ادھر ادھر دیکھنے کی ہمت تو نہ ہوئی، مگر بلڈنگ کے اندر 3 خوبصورت براؤن رنگ کے ستون اب تک یاد ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تار کے ساتھ بہت سے قدیم برتن لٹکے ہوئے تھے جو مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے تحفے کے طور پر بھیجے تھے۔ ہوٹل واپس آ کر میں نے بحر اللہ ہزاروی سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جسے ظہور نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، تو صاحب نے عجیب بات بتائی کہ یہ شخص یہاں سعودی عرب میں PIA کا مینیجر ہے اور اس کی اخلاقی برائیوں کی لسٹ بہت طویل ہے۔ تو یکدم اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت نے یوں ایک گندے اور غلیظ بندے سے اپنے گھر کی پاکیزگی کو بچا لیا، ساتھ ہی اپنی رحمت سے ہم جیسے خطا کاروں کو معاف فرما کر اپنے گھر حاضری کا موقع دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے تحریر کیا کہ
اب میرا وزیر اعظم سیکٹریٹ سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ پھر شاید قدرت کی طرف سے ایک موقع ملا، میرے سینئر اشفاق گوندل کی پوسٹنگ میری جگہ پر ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ عزت کے ساتھ رخصتی کا وقت آیا۔ جمالی صاحب سے الوداعی ملاقات کے لیے گیا تو وہ خندہ پیشانی سے ملے، بیٹھنے کو کہا اور پھر یہ بھی پوچھا کہ کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ میں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ یہاں سے باعزت ٹرانسفر ہونے والے افسر کو اس کی مرضی کی پوسٹنگ دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ضرور۔ میں نے کہا انڈیا میں منسٹر پریس کی پوسٹ خالی ہونے والی ہے، از راہ کرم میری وہاں پوسٹنگ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور بتاؤ۔ میں نے عرض کی کہ میری والدہ مرحومہ کی خواہش تھی کہ ان کے میکے کے گاؤں میں سڑک ہونی چاہیے۔ یہ کوئی 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، براہ کرم 3 کلومیٹر سڑک بھی دے دیں۔ میری والدہ کی روح جنت الفردوس میں خوش ہوگی۔ کہنے لگے آپ کی والدہ مرحومہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، ان کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ انہوں نے پرنسپل سیکرٹری کو بلا کر دونوں احکامات جاری کر دیے اور میری پوسٹنگ PID میں بطور پریس رجسٹرار ہو گئی اور میں بھارت کے ویزے کا انتظار کرنے لگا۔ نیول یونیورسٹی میں ہندی کی کلاسیں شروع کر دیں، غیر ملکی آفس اور حساس اداروں میں بریفنگ لی، مگر ویزا نہ آیا۔ کافی انتظار کے بعد ویزا آیا اور ہم بھارت گئے، جو میرے کیریئر کی سب سے چیلنجنگ، فائدہ مند اور انجوائے والی پوسٹنگ تھی۔ انڈیا کے 3 سال بہت یادگار تھے۔ جمالی صاحب ایک دفعہ دہلی تشریف لائے، میرے گھر بھی کھانے پر آئے اور کریم ہوٹل دہلی میں بھی میری دعوت منظور کی۔ ان کا قیام فورن آفس کے بہت ہی ذہین اور محنتی افسر اور اپنے بھانجے خالد جمالی کے گھر تھا، مگر ہمیں بھی گپ شپ کا بہت اچھا موقع ملا۔ یا منور بھی ہمراہ تھے، ان سے ہمیشہ کی طرح اچھی گپ شپ رہی۔ ہمیشہ کی طرح یہ ملاقات بھی یادگار بن چکی ہے۔